کہ موجودہ پرفتن دور میں ہم اپنی اور اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کیسے کریں، اس حوالے سے چند باتیں سماعت فرمائیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ آج ماحول ایسا ہو گیا کہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ دیوبندی وہابی تبلیغی کا کھل کر رد کیا جائے، اور سوچ یہ ہے کہ ان کا اتنی سختی سے رد کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ اور بعض لوگ تو اپنی جہالت کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کھل کر رد کرنے کی بنیاد پر یہ دیوبندیت پھیل جاتی ہے، لوگ بدزن ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ میں ایک بات سمجھتا ہوں دوستو کہ بغیر رد کے کوئی بیان ہو ہی نہیں سکتا ہے، بغیر رد کے کوئی بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں نے عصر سے پہلے گفتگو فرمائی لڑکیوں کی حفاظت کے حوالے سے، تو کیا کسی کا رد کیے بغیر یہ گفتگو ہو گئی کہ کسی کا رد ہوا؟ میری بات نہیں سمجھے؟ رد تو ہوا نا، جو بے پردہ نکلے گی، جوان ہونے کے بعد بھی کالج میں جائے گی، حرام کاریوں کی طرف جائیں گے، جو ماں باپ ذمہ داری نہ نبھائیں گے تو ان کا رد تو ہوا نا۔ اگر مجھے نماز کے بارے میں بولنے کے لیے کہیں تو بے نمازی کا رد ہوگا، اگر شراب کے بارے میں بولنے کے لیے کہیں تو شراب پینے والے کا رد ہوگا، اگر آپ خلوص کی برکتوں کے بارے میں کہیں تو ریاکاری کا رد ہوگا۔ کوئی بھی ٹاپک ایسا نہیں ہے کہ بغیر رد کے کوئی بیان کرے اور نکل جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ رد ہر بیان کے اندر ہوتا ہے، لیکن سب سے بہتر رد وہ ہوتا ہے کہ جس رد کی بنیاد پر دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے اور ایمان سلامت ہو جائے، سب سے بہتر رد وہ ہوتا ہے۔ اور آج عجیب طرح کے نسخے دیے جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فکر رضا نے، تعلیمات امام احمد رضا نے ہم کو جو راستہ عطا فرما دیا، ہم کو کسی اور نئے چہروں کی ضرورت نہیں ہے، نئے فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ امام اہل سنت نے جو طریقہ عطا فرمایا، ہم یہ جانتے ہیں کہ آج دین کا بڑے سے بڑا اگر کوئی خادم ہو، لیکن امام احمد رضا کے دل میں دین کا جتنا درد تھا آج کسی کے دل میں نہیں ہے۔ امام احمد رضا کے دل میں جتنی فکر تھی آج نہیں پائی جاتی ہے۔ بہرکیف جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی رد کرنے کی کیا ضرورت ہے، حسین کا ذکر کرتے رہو، یزید کی بات کیوں کی جائے؟ تو اس چیز کو یاد رکھیں، حسین کا ذکر کرنے کا مقصد اور ہوتا ہے، یزید کے ذکر کا مقصد اور ہوتا ہے۔ حسین کی تعریف یہ نجات کا ذریعہ ہے، یزید کا رد یہ بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور یہ کہنا کہ رد کے ذریعے کیا حاصل ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس بات کو تو سب مانتے ہیں نا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برائیوں کا دروازہ بند کرنے کے لیے تشریف لائے، مانتے ہیں نا؟ کتنے لوگ مانتے ہیں؟ ہر قسم کی برائی کے خاتمے کے لیے ہمارے آقا تشریف لائے، بلکہ حد یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی خلاف شرع کام ہوتا ہمارے آقا اسے فوراً روک دیتے تھے۔ اور اسی لیے یہ کہتے ہیں فقہا محدثین
کہ حضور کے سامنے اگر کسی نے کوئی عمل کیا ہمارے آقا نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اگر ہمارے آقا نے خاموشی اختیار کر لی تو خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے. اگر وہ ناجائز ہوتا، اگر گناہ کا کام ہوتا تو ہمارے آقا اسے ضرور روک دیتے، ہمارے آقا اسے ضرور روک دیتے. اب آپ دیکھیں کہ آج کے وقت میں لوگ دنیاوی مثالوں میں ہر طرح سے سمجھ جاتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر خاص کر کے عقائد کے باب میں لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں. کہتے ہیں دیوبندی کی غیبت کیوں کرتے ہیں، ہم کو ان کی غیبت کی کیا ضرورت ہے. آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں، سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میں آپ کے محلے میں رہنے کے لیے آؤں اور آپ نے مجھے صحیح یہ بتایا کہ آپ کے گھر کے سامنے فلاں رہتا ہے اور تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ نئے لوگوں سے تعلقات بناتا ہے اور تعلق جب گہرا ہو جاتا ہے تو اس کے گھر میں چوری کرتا ہے. اگر مجھے کسی نے بتا دیا میں نیا آدمی ہوں تو آپ نے ایک مسلمان کی ہمدردی جانتے ہوئے کہ اس کا مال، اس کی عزت خطرے میں نہ پڑ جائے تو آپ نے کسی چور کے بارے میں بتا دیا تو آپ نے اچھا کیا کہ برا کیا؟ میرے ساتھ بھلائی کی نا. یہ بھلائی کیسے کی؟ اس کی تعریف کر کے کہ رد کر کے؟ یہ بھلائی کیسے کی آپ نے؟ کسی کا رد کیا پھر بھی اس کو بھلائی مانا گیا. کیوں مانا گیا؟ آپ کہیں گے کہ ہم نے رد تو کیا ہے لیکن یہ کہ اس کی برائی کرنے کی بنیاد پر ایک مسلمان کے مال کی حفاظت ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کی اتنی نارمل بات سمجھ میں آتی ہے تو علماء اہل سنت اگر دیوبندی وہابی تبلیغی جماعت کا رد کرتے ہیں تو کیا کسی عالم نے یہ کہا کہ دیوبندی سے بچنا، اس نے میری زمین کے اوپر قبضہ کر لیا؟ کیا کسی عالم نے یہ کہا کہ ان کی صحبت میں مت رہنا، میری جیب میں سے پیسے نکال لیا؟ عالم اگر تبلیغی جماعت کا رد کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ یہ ایسے غدار رسول ہیں، یہ ایسے گستاخ رسول ہیں کہ ان کے قریب اگر جاؤ گے تو تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، تمہاری آخرت تباہ برباد ہو جائے گی. تو جب ایک مال کی حفاظت کرنے والا اگر کسی کی حفاظت، کسی کے مال کی حفاظت کرتا ہے اور کسی کا رد کرتا ہے تو وہ آپ کا محسن ہوتا ہے. تو یقین جانے موجودہ وقت میں سب سے بڑا محسن وہ ہے کہ علماء دیوبندی جماعت کا رد کریں اور رد کی بنیاد پر سنیوں کا ایمان بچ جائے. رد کی بنیاد پر سنیوں کا ایمان بچ جائے. اور ایک روایت سناتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رد کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے، حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بھائی ویڈیو ایسا کچھ مت بنا، مہربانی کرو یار، بار بار سمجھا رہے ہیں یا نیکیوں کے لیے آئے کہ گناہ کرنے کے لیے آئے؟ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، تاج شریعہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور بار بار سمجھانے کیا شوق ہے. درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم معد الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تبارک و تعالی یہ بارگاہ رسالت کے شاعر ہیں. آپ میری طرف توجہ دیں. ان کا کام یہ تھا کہ کوئی شخص، کوئی بدبخت اگر اللہ کی شان میں گستاخی کرتا یا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تو حضرت نابغہ جعدی اشعار کی صورت میں اس کا رد کرتے، اشعار بناتے، اس کی ہجو، اس کی برائی بیان کرتے اور یہ اشعار ہمارے آقا کے سامنے پڑھ کر سناتے. کس کے سامنے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کر سناتے. اگر غدار کا رد کرنا اگر یہ غلط ہوتا تو آپ مجھے بتائیں
حضرات دیکھیے شہزادہ غوث اعظم حضور جیلانی سرکار کی آمد ہے. کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کر کے استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس شہزادہ غوث اعظم, شہزادہ غوث اعظم آمد حضور جیلانی سرکار, شہزادہ غوث اعظم آمد حضور جیلانی سرکار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس حضور تاج الشریعہ شہزادہ غوث اعظم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کھولو دکھ نہیں رہا سامنے. زندہ باد. بستی بستی کریا کریا, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. بستی بستی کریا کریا, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. علم قدریا, علم قدریا.